السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کاوشیں اور اس کے رد میں کفار مکہ کا کیا عمل تھا، اس سے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ دعوت کے فریضے کو انجام دیجیے۔ اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے جدال کو اپنائیے، کیونکہ دعوت کا کام ایک وقتی کام نہیں ہے، ایک پائیدار کام ہے، اور وہ اپنے نتائج کو سامنے رکھ کر کیا جانے والا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب صرف مکے والے نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کی آبادی تھی، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی کاوشیں اور تدبیریں عام لوگوں سے ہٹ کر تھی۔ پہلے تو انفرادی کوششیں کی، ایک آدمی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب سے زیادہ مناسب طریقہ کار ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے جو نتیجہ خیز دعوت کا کام ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سے انفرادی وقت لے اور اس کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی مصروفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مختصر انداز میں دین کی بات کرے۔ دوسرا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ یہ کہ ایک ہی قبیلے کے لوگوں کو ان کے گھروں میں جمع کیے۔ یہ بھی بہت زبردست طریقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ مکے میں قریش کے لوگوں کو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، صرف اپنے ہی لوگوں کو ایک گھر میں جمع کیے۔ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرتے، لیکن دعوت کی حکمت کے منافی بات تھی کہ دوسرے لوگوں کو جمع کرتے۔ اگر ایک ہی کنبے اور ایک ہی قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا جائے تو نتیجہ خیز کام ہو سکتا تھا۔ تیسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مکے کے سرداروں کے پیچھے منصوبہ بنا کر محنت کی۔ بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر کے مکے کے سردار اور ان سے بڑے لوگوں کے پیچھے محنت کیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ایک داعی اور ایک نبی اس حیثیت سے کام نہیں کرتا، جو سامنے آتا ہے اس کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ اپنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے والوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور یہ جو طریقہ تھا پورے مکے کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو دوبارہ دہرایا نہیں، کیونکہ دراصل یہاں دعوت مقصود نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان مقصود تھا۔ اگر یہ دعوت کا طریقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آسان طریقے کو دوبارہ دہراتے، جیسے ہر فرد تک محنت کر رہے تھے، ہر گھر اور ہر قبیلے کے لوگوں تک محنت کر رہے تھے۔ ایک اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ لوگوں سے وقت لیتے، ان کی بیمار پرسی کرتے، ان کی خدمت کرتے، اس کے پس منظر میں ان کو دعوت دیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے تھے جو عملاً بہت آسان تھا، ہر آدمی اس کو کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تحریک کو انفرادی محنت سے عام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غیر مسلموں کے مجلسوں میں بھی شریک ہوتے، انفرادی زندگیوں میں بھی داخل ہوتے، اور بازاروں میں جو مسافر ہوتے ان کے پیچھے بھی محنت کرتے۔ اسی پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کن باتوں کی طرف تبلیغ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو پہلے سے حکم دے چکا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ آپ اللہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیے، ان باتوں کو رکھیے جو تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی شکل میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوال ہوتا اس کے پس منظر میں قرآن کی آیتوں سے لوگوں کو مطمئن کرتے۔ یہ دعوت کا ایک بہترین آلہ تھا، آلہ کار کے طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنایا۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا
کہ آپ قرآن کے ذریعے سے انت تک محنت کیجئے، انت تک کوشش کیجئے، ہر فرد تک اللہ کے کلام کو پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مشن بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کے نشانیوں کو، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و خوبی کے ساتھ رحم کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، پوری غمخواری اور ہمدردی اور پوری خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کو دوزخ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ نادان وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کا وہ رد عمل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے انہوں نے آزمایا۔ کبھی اندیشے کے شکار ہو جاتے اور کہتے کہ نبی کی بات کو اگر ہم مان لیں گے تو پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں میں بدگمانی عام کرتے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، تاکہ لوگ ان سے بدک کر چلے جائے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے کہ یہ عہدے کے لیے کر رہا ہے، یہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، نہ جانے کن کن باتوں کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کرتے تو یہ کہتے کہ ان کو تو لڑکے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہ کیسا نبی ہے جس کو لڑکے ہی پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نفسیاتی طور پر حملہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کر لوگ متاثر ہو رہے تھے تو انہوں نے شام کے علاقے سے موسیقاروں کو بلایا، گویوں کو بلایا اور محفلیں سجائی تاکہ لوگ ان محفلوں میں شریک ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہ سنیں۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کے قصے کہانیوں کو، جو ان کی من گھڑت کہانیاں تھیں، اس کو وہاں سے چرا کر لایا جاتا اور مکے کے گلیوں میں کہانی سنانے کی محفلیں ہوتی تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے واقعات جو قوموں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونما کیا تھا، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، لوگ جس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے تھے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اہل کتاب کے قصے کہانیاں اور بھی من گھڑت قصوں کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک نہ ہوں۔ خلاصہ کلام کے طور پر محترم ناظرین، دعوت کے راستے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن داعی کا استقلال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ داعی اللہ کے راستے میں کیا کام کرتا ہے۔ ہر قسم کی رکاوٹوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام سے باز نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دعوتی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح دعوتی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی بات اگلے پروگرام میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔